شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ میں نے اب تک 4 ویڈیوز میں قرآن و حدیث سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب لوگ مجھ سے یہ بات سنتے ہیں تو فوراً ہی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر شہداء کی زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ دینے سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیے، یہ لوگ جو ہے نا وہ تو ہر بندے کو ہی زندہ مانتے ہیں موت کے بعد بھی، یعنی روحانی طور پر ان کے ہاں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ وہ شہید ہو یا غیر شہید ہو، تو پھر ان کے سوال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ واقعی شہداء کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، آج میں ان کو جو میں نے سمجھا ہے قرآن کی روشنی میں وہ میں ان کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چند استثناؤں کا ذکر کرتا ہے۔ استثناء اسے کہتے ہیں جو اللہ کے عام قانون سے ہٹ کر کوئی بات ہو تو وہ ہم اسے استثناء یا استثنائی قوانین میں شمار کریں گے۔ جیسے اللہ بار بار اس بات کا اظہار فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 افراد ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر نطفے کے تخلیق کیا۔ ان میں آدم علیہ السلام، ان کی زوجہ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تینوں کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استثنائی قانون کے تحت فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قیامت سے پہلے زندہ بھی کر دیتا ہے، اور دنیا میں اس نے ایسا کر کے بھی دکھایا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں پر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے پہلے موت دی، پھر کچھ عرصے بعد اس کو زندہ کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے شہداء کو بھی زندہ کیا ہوا ہے۔ ان کی زندگی کے ثبوت میں ہم یہ آیت دیکھتے ہیں، سورہ ال عمران 3 آیت 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ ڈاکٹر اسرار احمد۔ اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مقتولین کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں احیاء کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ سمجھا ہے کہ انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں۔ وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اس طرح زندہ ہیں جیسے کوئی زندہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ انہیں کھانے کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہداء کے متعلق تقریباً سب ہی لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ شہداء جو ہیں وہ حقیقی طور پر زندہ نہیں ہیں۔ پہلے ذرا ان کی بات کر لیتا ہوں جن کا یہ کہنا ہے کہ شہداء حقیقی طور پر زندہ نہیں بلکہ نظریاتی طور پر زندہ ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ مقتولین فی سبیل اللہ جو ہیں وہ اللہ کے عظیم مقصد کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، لہٰذا انہیں مردہ کہنا معیوب سا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ کی ترغیب نہیں دیتے، وہ خود بھی سچے ہیں اور دوسروں کو بھی سچائی کی ہی تلقین کرتے ہیں۔ تو جب وہ فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، یعنی شہید زندہ ہے، تو پھر وہ زندہ ہی ہے۔ اور ہم چونکہ قرآنی آیت سے بات سمجھ چکے ہیں کہ نفس جسم کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، اس کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لہٰذا زندہ کو اسی طرح زندہ مانا جائے گا جیسے ہم اس وقت کسی کو زندہ مانتے ہیں۔ اور اس بات کا اظہار علامہ ابن قیم اپنی کتاب روح کی آہ میں فرما چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے اس کی مثال چراغ کی لو جیسی ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ اگر چراغ ہی نہیں ہوگا تو اس کی لو کیسے قائم رہے گی؟ لہٰذا کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ اپنے جسم کے بغیر اپنا وجود نہیں رکھتی۔ البتہ جسم چاہے وہ مرئی ہو یا غیر مرئی ہو، جسم ہونا البتہ ضروری ہے۔ لہٰذا ہم شہید کو اس کے جسم کے ساتھ ہی مانیں گے، ایسا زندہ مانیں گے جو کھاتا پیتا بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یرزقون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یرزقون چونکہ
فعل مضارع ہے اور اس کو آپ جو ہے نا مستقبل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ رزق کی فراہمی جو ہے وہ انہیں روز قیامت سے ہوگی۔ وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ ایک طرف تو یہ فرمائے کہ وہ زندہ ہیں اور پھر یہ کہے کہ رزق انہیں قیامت کے دن سے دیا جائے گا۔ یہ بات جو ہے نا آپس میں میچ نہیں کرتی۔ جو صحیح بات نظر آتی ہے، جو عقلی دلیل اس کی بنتی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور ابھی ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ اب ذرا دوبارہ اہل روایت کی بات کر لی جائے۔ بظاہر تو کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، مگر حقیقت میں شہید کو زندہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کا اپنا قانون یہ ہے کہ روح کی جسم سے جدائی کا نام موت ہے۔ تو جب انہوں نے ان کے جسموں کو الگ کیا ہوا ہے، روحوں کو الگ کیا ہوا ہے، پھر وہ مردہ ہوئے، تو ان کے اپنے قانون کے تحت بھی وہ مردہ ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ لوگ بھی شہداء کو حقیقی طور پر زندہ نہیں مانتے۔ ایک اور اہم بات کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقتولین فی سبیل اللہ جو ہیں ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں دیا، لہٰذا ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کہ ان کی زندگی پر بات نہیں کی جا سکتی۔ پہلے میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، پھر اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ احمد رضا خان۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ تو آپ خود ہی دیکھیے اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ تم ان کی زندگی پر بات نہیں کر سکتے۔ آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جانے والوں کو مردہ کہتے ہیں انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، یعنی بات ان کی بے خبری کی ہو رہی ہے۔ مگر بعض لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شہداء کے متعلق جو عقائد ہیں اس کے اوپر ضرب لگ رہی ہے، تو پھر فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں شعور نہیں، ان کی زندگی پر بات مت کرو۔ ایسی بات یہ روحوں کے متعلق بھی کہتے ہیں۔ ایک طرف ان کے علماء نے جو ہے نا شہداء پر اور روحوں کے اوپر کتابوں کو ڈھیر لگا رکھے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتے، مگر جب کوئی آدمی ان کو سوال کرتا ہے ان سے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، تو پھر فوراً آگے سے جو ہے نا یہ حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ شہید کو حقیقت میں کوئی بھی زندہ نہیں مانتا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ روز قیامت سے پہلے کوئی بھی شخص جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ بات کہیں موجود نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا یا کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر کہیں لکھا ہے تو مجھے دکھائیں۔ اس پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ لوگوں کا فیصلہ نہیں فرمائے گا، وہ بھلا انہیں جنت یا جہنم میں کیوں کر بھیج سکتا ہے یا کیوں کر بھیجے گا؟ یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا فیصلہ پہلے نہیں فرما دیتا؟ وہ جن کا قرآن میں ذکر ہے کہ انہیں حالت نظام فرشتوں کے ذریعے مار لگوائی جاتی ہے، ضربیں لگوائی جاتی ہیں چہرے پہ اور کمر پر، تو کیا وہ بغیر فیصلے کے ہی مار لگوا دی جاتی ہے ان کی؟ اور جو نیک لوگوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، کیا وہ بغیر فیصلے کے دے دی جاتی ہے؟ بغیر فیصلے کے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آیت دیکھیے، سورہ فصلت 41 آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ ترجمہ ڈاکٹر اسرار احمد۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ آیت جو ہے حالت نزاع سے متعلق ہے۔ اس میں فرشتے نیک لوگوں کو خوشخبری دیتے ہوئے اللہ کا فیصلہ ہی تو بتا رہے ہیں، تو اس کے بعد اور کون سا فیصلہ ہے جو باقی رہ گیا ہے؟ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ان کو یہ کہا جائے کہ اب تم خوشیاں مناؤ، تمہاری جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور دوسری طرف ان کو موت دے کر جو ہے نا وہ ایک عرصہ تک کے لیے جو ہے ان کے معاملے کو لٹکا دیا جائے۔ اور قرآن ایسوں کا ذکر بھی کرتا ہے جنہیں قیامت سے پہلے جنت یا جہنم میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے سورۃ الانعام 6 آیت 93 کو پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی،
اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح کا تو میں بھی لا سکتا ہوں، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اب ذرا اپنی وہ جھوٹی شخصیت ہمارے سامنے لاؤ، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہ وحی کا دعویٰ بڑا دعویٰ ہے۔ ایسے ظالموں کے لیے جب ان کی حالت نظام میں فرشتے اترتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ یہ سزا جو ان پر موت کے بعد شروع ہوتی ہے اس کو معصوم لوگ قبر کا عذاب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن سے پہلے کوئی جہنم یا جنت میں جا ہی نہیں سکتا، حالانکہ یہ سزا جہنم کی سزا ہے، جس کی وضاحت میں یہ آیت بھی دیکھیے، سورہ تحریم 66 آیت 10۔ ترجمہ احسن البیان۔ اللہ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے ذرا کام نہ آئے، اور حکم ہوا کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے ان دو عورتوں کو بالکل واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ آیت بالکل وضاحت کر رہی ہے کہ لوگ قیامت سے پہلے بھی جہنم میں داخل ہوئے ہیں۔ اسی طرح آل نوح کے متعلق یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ انہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت دیکھیے، سورہ نوح 71 آیت 25۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ ترجمہ محمد جونہ گڑھی۔ یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ یہ لوگ اللہ کے رسول سے منسوب بعض روایت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں جہنم سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نار میں داخل کر دی گئے، اور نار جو ہے نا وہ ان علماء کو پتہ ہے کہ جب قرآن مجید میں سزا کے لیے نار کا لفظ آتا ہے اس کے معنی جہنم ہوتے ہیں، اور یہ خود بھی ترجمہ کرتے ہیں اس کا جہنم، مگر چونکہ انہوں نے عذاب قبر کو من مانا ہے جو من گھڑت روایت کے ذریعے ان کو بتایا گیا ہے، تو ان کے پاس سوائے اس بات کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ اس جہنم کے عذاب کو بھی یہ جو ہے قبر کا عذاب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس ایسی روایت موجود ہیں جن میں اللہ کے رسول نے لوگوں کو قبر میں نہیں جنت یا جہنم میں دیکھا، مگر ان روایت کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ وہ روایت صرف جو ہے نا جب وہ معراج کا وقت ہوتا ہے نا اسی وقت بیان کرتے ہیں، جب معراج کی رات منائی جا رہی ہوتی ہے اس وقت ان روایت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ تو ہر وقت ان کے منہ پہ قبر کا عذاب ہی رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ایک بندے کا ذکر ہے کہ اس سے بھی یہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم بھی جانتی کہ اللہ نے مجھے عزت والوں میں شمار کیا، تو وہ شخص بھی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو جب یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ بعض لوگ قیامت کے دن سے پہلے جنت یا جہنم میں چلے جاتے ہیں، تو پھر شہداء کے متعلق بھی یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح روز قیامت سے پہلے ہی جنت میں پہنچ چکے ہیں، اور اب ان کا روز قیامت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے جس کو اللہ چاہے۔ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن پر ایک موت آ چکی ہوگی، تو یہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ مگر دیکھیے اہل روایت نے شہداء کا تصور جو بنا رکھا ہے اس میں کتنی بڑی گڑبڑ کر رکھی ہے۔ میں ان کی یہ تصوراتی زندگی کا جو نظریہ ہے اس کو ان کی ایک روایت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ: شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں قندیلوں کے اندر ہیں جو عرش مبارک سے لٹک رہی ہیں، اور جہاں چاہتی ہیں جنت میں چرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ رہتی ہیں۔ ان کے مطابق جب روح کسی جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ جسم زندہ ہو جاتا ہے، تو اس حساب سے جب شہیدوں کی روحیں ان پرندے نما جسموں میں داخل ہوئیں تو کیا ہوا؟ وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ شہید جو ہیں ان پرندے نما جسموں کے اندر جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت میں اللہ کی نعمتوں کے مزے لے رہے ہیں، کہ اچانک قیامت کا دن قائم ہو جاتا ہے اور ملک الموت وہاں پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ملک الموت کا وہاں ذکر کیسے آ گیا؟
بھائی ذکر تو بنتا ہے نا. جب انہوں نے وہاں روحیں ڈالی ہیں ان کے جسموں میں تو اب وہ روحیں نکالنی بھی تو پڑیں گی. انہی کا نظریہ ہے نا کہ جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو وہ موت ہو جاتی ہے. تو اب ملک الموت کا تو کام بن گیا وہاں پہ, اس کو تو آنا پڑے گا وہاں پر. ان کے حساب سے یہ میں اپنا میرا نظریہ نہیں ہے, میں ان کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ذرا تصور کیجئے کہ جنت میں فرشتے شہیدوں کی روحیں نکال رہے ہیں. تصور کیجیے ذرا, اور ان جسموں سے نکال رہے ہیں جو جنتی جسم ہیں, پرندہ نما جسم, جس میں مطلب بندہ اڑ کے بھی جا سکتا ہے ادھر ادھر, بہترین جسم, اس میں سے وہ ان کی روحیں نکال رہے ہیں. تو یہ کیا موت نہیں ہو گئی؟ اور پھر یہ ڈرامہ بھی دیکھیے کہ وہ جنت میں پہنچے ہوئے ہیں, مزے اٹھا رہے ہیں وہاں پہ, اور انہیں آگے خبر دی جاتی ہے کہ آپ آ جائیے, آپ کا حساب کتاب تو ہونا ہے ابھی. لے بتائیے, ساری تو ان کی جو خوشی تھی وہ تو ساری ختم ہو گئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کا جو ڈر ہے نا, وہ ایک مومن اچھی طرح جانتا ہے. ہمارے یہاں تو لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ ہوگا دیکھا جائے گا. جو مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بہت ڈرتا ہے, حساب کتاب کے لیے وہ بھی. تو آپ ان کی ساری خوشی تو وہاں غارت ہو گئی, جو جنت میں مزے لے رہے تھے. تو انہوں نے عجیب ڈرامہ بنایا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جنت میں گیا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اگر یہ آسان سی بات سمجھ لی جائے کہ وہ جنت میں گئے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں, ان کے متعلق جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے جو انہیں موت کے وقت بھی دے دیا گیا تھا. لہذا اب ان کی جنت سے کسی قسم کی کوئی بے دخلی نہیں ہوگی. اور اگر اللہ نے واقعی ان کو وہ پرندے نما جسم دیے ہیں, جو کہ میرے حساب سے تو بڑے زبردست جسم ہیں کہ جب بندہ اڑ کے ادھر ادھر چلا جائے, تو وہ اگر وہ ان کے جنتی جسم ہے تو وہ اب ان سے چھینے نہیں جائیں گے. کیوں اگر وہاں سے اگر وہ جسم ان سے چھینے جاتے ہیں پھر تو ایک موت ماننی پڑے گی وہاں پہ. اس بات کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے, لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ میرا فیس بک کا گروپ ہے جانب حق, اس کو وہ جوائن کر کے وہاں پہ آ کے وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل جانب حق کو سبسکرائب کریں, اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے. شکریہ.